کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا ایسا نہیں تھا۔ صحابہ جان بھی نچھاور کرتے تھے۔ حضور کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے محبت والے صرف صحابہ ہی ملے ہیں کہ جو حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر جہاد کا موقع ہوتا، ہر صحابی چاہتا کہ میں آگے ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ہوتا، ہر صحابی یہ چاہتا کہ میں آگے ہو جاؤں۔ اسی طرح غالباً جو بھی کوئی ایسا موقع آتا تو صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم حضور کی خدمت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کریں۔ اس کے لیے صحابہ نے اتنی محبت کی کہ اس کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ ہر واقعہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے اس میں کافی وقت لگتا ہے۔ تو ان صحابہ نے اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی صحابہ کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ جو ہے سال میں ایک دفعہ آتا اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، اس کی زندگی میں بھی آئے۔ حضرت عمر اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ صحابہ اور اس کے بعد والے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، ان کی زندگی میں آیا، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ میلاد منایا اور نہ ہی انہوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے اور نہ ہی انہوں نے لائٹیں لگائے اور نہ ہی انہوں نے اس چیز کو یہ سمجھا کہ یہ جو ہے ایک ثواب کا کام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کو صحیح دین سکھلایا اور یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن جو ہے یہ دین میں نے آپ پر مکمل کر لیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین تو اب مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ دین میں کچھ ایسے تجاوزات نہیں ہے۔ البتہ یہ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اچھا صحابہ نے میلاد نہیں منایا کیونکہ حضور کی زندگی میں نہیں تھا، صحابہ نے گھروں پہ جھنڈے نہیں لگائے، صحابہ نے جو ہے وہ لائٹیں نہیں لگائی، تو کیا ہمارے لیے یہ بدعت ہیں؟ اور کیا صحابہ کی زندگی میں قرآن پاک اس شکل میں موجود تھا؟ صحابہ کی زندگی میں حدیث کی کتابیں اس شکل میں موجود تھی؟ صحابہ کی زندگی میں اس طرح ہوا کرتا تھا؟ ابھی یہ تمام تر چیزیں جو وہ بدعات ہیں، نہیں، یہ بدعات نہیں ہے۔ اس لیے بدعت اسے کہتے ہیں، بدعت وہ چیز ہے جو دین سمجھ کر کی جائے، یعنی اپنے لیے کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تمام لوگ جو یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، پارٹیوں پہ جاتے ہیں، وہ اسے دین نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنا ایک مقصد سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں لوگوں نے اسے دین سمجھ کر اور طرح طرح کے اس میں خرافات کرنا، طرح طرح کے جھنڈے لگانا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اس میں قوالیاں اور اس میں نعتیں پڑھنا اور نعتوں میں شرک کرنا، پتہ نہیں کیا سے کیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے ڈیمانڈ کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ البتہ یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرکین کی مغفرت نہیں فرماتے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، اے ایمان والو، یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہے، انہیں مسجد حرام کے قریب بھی مت چھوڑو۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، ایک مشرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اٹھا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے مقابلہ کروں، تو کیا اللہ ایسے شخص کو معاف کر سکتا ہے؟ یعنی اپنے سے دین میں چیزیں پیدا کرنا، اپنے سے باتیں کرنا، اور نبی نے نہیں فرمایا بھائی کہ تم میلاد مناؤ، میرا برت مناؤ، نہیں کیا۔ جب نبی نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا تو تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو۔ اگر تم عاشق رسول ہو تو تم داڑھی چھوڑو، کپڑے سنت کے مطابق بناؤ، نمازوں کی پابندی کرو، صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ اپنے وقت پر دیا کرو، اپنے بہنوں کو حقوق دیا کرو، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ یہ چیزیں تو ہم کرتے نہیں، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن جو آسان کام ہے، داڑھی شیو کر کے، تیل لگا کے اور مونچھیں جو ہے وہ بڑھا کر اور پگڑی باندھ کر اس پہ
नालेन मुबारक का जो एक बेज है वो लगाकर लोगों को दिखाना होता है क्या माशिक रसूल है। तुम आशिक रसूल नहीं हो, बल्कि तुम जो है वो अब एक ऐसे बंदे हो कि नबी के इश्क के दावा तो करते हो, लेकिन आप पक्के टके मुशरिक और मुनाफिक और बिदाती हो, क्योंकि नबी का से इश्क का तकाजा ये हरगिज नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने ईमान को खराब ना करे और इन लोगों के बातों में ना आए, बल्कि जो दीन हक है उस दीन पर चले। न ईद मिलादुन नबी, न जश्न मनाए और ना ही खूब लाइटें लगाए और ना ही इस तरह के खराफात करे, ना ही हलवे पकाए, बल्कि अल्लाह से तौबा करे, शिरक ना करे और ना ही ये नाते पढ़ा करे, क्योंकि ये दीन में जायज नहीं है। दीन में हर वो अमल जो है जो अल्लाह को महबूब है वो अल्लाह ने कुरान में बतला दिया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में बतला दिया है, तो उन पर अमल करे, इसके अलावा और बातों पर अमल ना करे। अल्लाह ताला हमें इन लोगों से बचाए। ये बिदाती लोग हैं, इन बिदातियों के साथ बैठना भी ठीक नहीं है।